سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکرنی بعد العصر بعد الفجر ساعۃ اخفیک فیما بینہما وكما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عظیم بابرکت نعمتوں سے پھول رمضان میں جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا اس کا فضل اس کا کرم ہے کہ اس رمضان سے ہمیں مکمل طور پر مستفید ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آدمی ایک صحت مند ہو اور اس صحت کے ساتھ مجھ کو اچھی غذا بھی میسر ہو جائے تو کتنا خوش قسمت ہوگا وہ. ایک تو ہے صحت مند اس کے بعد غذا بھی مل رہی ہے. ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنے قیمتی لمحات بھی عطا فرما رہے ہیں رمضان جیسی. اس ماہ کے اندر جو عمل ہے وہ منفرد ہے ثواب کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کو رکھا ہی اسی لیے ہے اور اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا ہے. تو کرم والا کرم یہ ہے کہ مہینہ بھی میسر ہو جائے اور اس کے ساتھ ایسے اعمال بھی نصیب ہو جائے جو اللہ کو بہت پسند ہے اور محبوب ہے. چلو مہینہ آ گیا، الحمدللہ برکت ہے، اس میں رحمت ہے، لیکن اگر نماز نہ کیا، نیک کام نہ کیا تو پھر یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. آپ یہ دیکھیں، آپ دوسرے عمل مہینے میں ہم کرتے ہیں، یہ ثواب تو نہیں ہے جو اس مہینے کے اندر دیا اللہ تعالیٰ نے. کوئی بھی نیکی ہم کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو 70 گنا ثواب دیتے ہیں اس کا. کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑا کام ہے. تو اسی سوچیں آپ کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا عمل کرنے کی توفیق دے رہا ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم سے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی. بھائی اگر کوئی بندہ عام دنوں کے اندر عصر کے بعد العصر بعد الفجر ساعت بیٹھ جاتا ہے اور تھوڑا سا ذکر کر لیتا ہے، سبحان اللہ، ساعت مطلب یہ بھی نہیں کہ بھائی گھنٹوں بیٹھا ہے، تھوڑا ذکر کر لیتا ہے عصر کے بعد فجر کے بعد، خاص یہ اوقات بیان فرمائے تو اس کا انعام بہت زبردست بیان فرمائے. اخفی کا فیما بینہم، کہ پھر جو عصر اور فجر کے درمیان وقت رہے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں اس کے سارے کام کی کفایت میں کر لیتا ہوں. پھر کتنی بڑا عمل ہے یہ، عام دنوں میں بہت بڑا عمل ہے کہ کتنی بڑی گارنٹی دے رہا ہے وہ جو خالق ہے، مالک ہے ہمارا. چھوٹے سے کام کی وجہ سے تم یہ کام کرو، صرف جتنا کام ہوتا ہے
عصر نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد اٹھ کے چل گئے، فجر پڑھتے ہیں، فجر کے بعد ہم چلے گئے، ہم نے توجہ نہیں دی اس چیز پہ۔ لیکن اس حدیث کو آپ پڑھیں، کل اللہ تعالیٰ روز قیامت میں پوچھے گا، اتنا بڑا فیٹ تو میں تجھے نہیں بتایا تھا، تیرے پورے دن کی گارنٹی دے رہا تھا، اس دن کے اندر جو تیرے کام ہونے تھے، جو تو نے کرنے تھے، ان سب کی کفایت میں تجھے بتا رہا تھا۔ دنیا کے حساب سے تو سیکیورٹی بہت چاہ رہا تھا ان کاموں کی، تو میں خود دے رہا تھا تجھے، صرف یہ تھا کہ تو بیٹھ کے تھوڑی دیر میرا ذکر کر لیتا۔ تو کتنا بڑا یہ آپ دیکھیں عمل ہے، کس طرح ہم ضائع کرتے ہیں چیزوں۔ تو پھر ضرور نور یہ کہ یہ عمل ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان میں عطا فرما رہا ہے، ابھی عصر کا ٹائم ہے، اللہ نے بٹھا دیا، الحمدللہ اس کا فضل ہے، اتنی بڑی قیمتی گھڑی بٹھا دی۔ یہ ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو اس عمل پر۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ بعد نماز عصر کوئی جماعت ہو مسجد میں، گروپ جس کو کہتے ہیں، اور وہ بیٹھ کر عصر کے بعد اللہ کا ذکر کر رہی ہو، جیسے ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، کوئی اور دوسرا مقصود نہیں ہمارا، اور بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہی ہے عصر کے بعد، تو پھر میرا دل یہ ہے، اللہ کے نہیں فرمانے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں اور ذکر کروں، اور یہ میرا عمل جو ہوگا، اللہ کے نہیں فرمانے کہ یہ جو میرا عمل ہے تمام دنیا معافیت سے زیادہ پسند ہے مجھے۔ سبحان اللہ، اب اس پہ کتنے انعام ہے۔ ایک جماعت ہے بیٹھی ہے، اللہ کو یاد کر رہی ہے، اس کی سٹیٹس دیکھیں آپ، کتنا رتبہ بیان ہوا ہے۔ پہلے اس کا سٹینڈ تھا کہ میں خود بیٹھوں اس جماعت کے ساتھ، اٹھ کے نہ جاؤں، ادھر نہ دیکھوں، کوئی اتنی قیمتی وہ جماعت ہے۔ اللہ کے نبی تم نہ بچو، میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی بشارت دے رہے اس چیز کی کہ اتنی قیمتی وہ جماعت ہے، اتنی قیمتی وہ جماعت ہے، میں اس جماعت کو دیکھوں تو میں ساری دنیا مافیا کا جو کچھ اس کو چھوڑ دوں اس کی جگہ۔ اللہ، دنیا اور معافی میں جو کچھ ہے میں ان کو چھوڑ دوں، یہ پسند کروں گا ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کروں۔ اب یہ بتائیں آپ نے، اللہ نبی جو اتنا بڑا خوشخبری ہمیں دی ہے، اتنی بڑی بات الحمدللہ، تو یقیناً اس اللہ کے ذکر میں کوئی فائدے ہوں گے تو یہ بات ہے نا، کچھ فائدے ہوں گے تو اس میں اللہ نے ہمیں ترغیب دی ہے اس چیز کی۔ تو میرے بھائیو کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ایسی قیمتی اعمال نہ کریں، پورا سال ہم اپنا ضائع کر دیتے ہیں، سال کا مطلب پوری زندگی ضائع کر دیتے ہیں، کبھی ان باتوں میں توجہ نہیں کرتے، سنتے بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن نہیں، کیوں؟ فی قلوب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، دل کو جو ہے اس کو تالے لگا دیتا ہے، انسان کے دلوں پر تالے پڑ جاتے ہیں، وہ تالے جو ہیں وہ باتیں سننی نہیں دیتے ہیں ہمیں، یہ بھی حدیث ہے، تالے پڑ جاتے ہیں دل کو، تالے کھلتے نہیں، جب ایسی حدیثیں ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں ہمارے، ہمیں توجہ ہی نہیں جاتی اس سے بات کرنے کی۔ اللہ کے نبی تو دنیا اور مافیا کی بات کہی ہے، کیا کچھ ہے دنیا میں، سلطنت ہیں، دولت ہیں، مال، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ہم تو ایک آرام کی وجہ سے چھوڑ دیں گے اس مجلس کو، وہ گپ شپ کی وجہ سے چھوڑ دیں گے، وہ اتنی قیمتی بھی چیز نہیں ہوگی تب بھی چھوڑ دیں گے اس کو، فضول وقت ضائع کر لیں گے، لیکن ہم کہیں گے اس مجلس میں ہم نہیں بیٹھتے۔ میرے بھائی یہ رمضان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عجیب صفت رکھی ہے رمضان کے اندر، کہ رمضان میں انسان جو کچھ اچھی چیزوں کی عادت ڈال لیتا ہے، فرماتے ہیں کہ پھر پورا سال وہ عادت چلتی رہتی ہے انسان۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے چھوٹے نیکیوں کی چھوٹا نہ سمجھیں، اس کو طرف چلیں، اور چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھیں۔ اب اگر ہم کسی ایک گناہ کو چھوڑتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں رمضان میں سگریٹ نہیں پئیں گے
بد نگاہی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، بلا مقصد ٹیلی فون کو استعمال نہیں کریں گے، بلا وجہ کمپیوٹر کیا لیپ ٹاپ نہیں کھولیں گے۔ شیطانی ہاں کوئی ضرورت ہے، بہت زیادہ ہے، کام ہے، آفس کا ہے یا جانا ہے، یہ پرومس کرے اپنے آپ سے۔ اس کو دیکھیں، ان کاموں کو جو ہے کوئی نہیں روک سکتا، ان چیزوں کو آپ خود ہی روک سکتے ہیں۔ تو دوسرے آدمی کو روکنا چاہے نا آپ کو، بھئی یہ تم گندی چیزیں نہ دکھا کرو، کوئی دوسرا منع کر رہا ہے لیکن دن اس کے نہیں ہو، کیا کہ وہ جگہ چھوڑ دے گا، دوسری جگہ جا کے کام کرنے لگے گا۔ کسی بچے کو آپ منع کر رہے ہیں نا، تو یہ کمرہ چھوڑ کے دوسری کمرے جا کے بھی کام کرنے لگے گا، اس نے کرنا ہے۔ لیکن جب خود کا ضمیر اس کا جواب اندر سے یہ کام تمہیں چھوڑنا چاہیے، تو رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے خود اپنے آپ کو تیار کر۔ رمضان ہم سے یہ پریکٹس کرا رہا ہے، ٹرائی یور سیلف، اپنے آپ کو خود اس چیز تیار کر اور کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میں گندی چیزیں چھوڑنا چاہتا ہوں، اچھی عادتیں میرے پڑ جائیں، پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، میں بھی نماز پڑھنے لگوں، میں بھی ذکر کی مجلس میں بیٹھ جائے جا کے، میں بھی یہ گندے کام جو کرتا ہوں اس سے بھی چھٹکارا ہو جائے، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں میرے لیے کوئی چیز مشکل، صادق بالعزیز کوئی چیز اللہ کے نزدیک مشکل ہی نہیں ہے۔ کتنے بڑا بڑا گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے، کتنے بدکاری کی عادت پڑی ہوئی ہے، بالکل نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں یہ تاثیر رکھی ہے، اس رمضان میں انسان تھوڑا سا بس کیا کرے، اللہ سے مانگ لے، کرے بھی نہ مانگ لے۔ جیسے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ٹھنڈی سانس بنے، یار میں بھی اس طرح نماز پڑھتا، بس اتنی آہار نکلنی بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک اس رمضان میں اگر اتنی انسان کر لے کہ کسی نیک کام کو دیکھ کر آدمی دل میں شوق پیدا کر لے کہ یار میں بھی یہ کام کر لیتا، تو رمضان کی یہ برکت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام کی محبت اس کے دل میں پیدا فرما دے۔ اب جس طرح میں نے آپ کو حدیث بیان کی ہے چھوٹی سی، روز ہم اثر پڑھتے ہیں، اثر کے بعد اپنا معمول بنایا ذکر کرنے کا، جو معاملات میں سے کیا آدھا گھنٹہ 15 گھنٹہ جو میرے ذکر ہے میرے، میں اثر کے بعد بیٹھ کے کروں گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 10 منٹ کا بنا لیں معمول، کیوں ساعتن کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ بھئی گھنٹوں بیٹھو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کی مصروفی ایک ٹائم ہے، 10 منٹ بیٹھ دے آدمی۔ براق میں بیٹھنے کی تو دیر نہیں لگتی، براق میں تو دیر نہیں لگتی، جہاں آپ نے نماز ختم کی اور اس کے بعد مراقبہ کر لیں 10 منٹ، 10 منٹ دل میں اللہ کو یاد کر لیں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو وہ تو ایسا ہے کہ ایک ساتھ جو دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے وہ 70 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ کل بھی ذکر بتا رہا ہوں، کیسے راستے اللہ پاک نے سبحان اللہ ہمارے کھولے ہوئے جنت کے، جس میں دیر بھی نہیں لگتی، کوئی ڈسٹربنس بھی نہیں ہے، بس اپنے آپ کو ہم نے اس طرف مائل کرنا ہے، کرنا بھی نہیں ہے، مائل کرنا ہے، طبیعت کو مائل کرنا ہے کہ یار میں یہ کام بھی میں بھی یہ کروں، اور خاص طور پہ رمضان میں یہ خواہش پیدا کرنا اپنے گریٹ چیز ہے۔ تو یہ حدیث سنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ میں شوق پیدا کرے اور آپ لوگ بھی شوق پیدا کریں کہ دو وقت اللہ نے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، ایک فجر کا وقت اور ایک عصر کا وقت، اور اللہ نے خود سلیکٹ کیا ہے اس کام کے لیے، اور کس کے لیے؟ ذکر اللہ کے لیے حصہ کیا۔ اس وقت مجھے یاد کر اللہ تعالیٰ، یہی معاملہ فجر کا ہے، فجر میں عصر میں تھوڑی دیر بیٹھے، اس کا معمول کر لے۔ بڑے بڑے اعمال ہم سے نہیں ہو سکتے، بڑی بڑی عبادات ہم سے نہیں ہو سکتی، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی عبادات بڑے درجے لا دیتی ہیں انسان کو جنت کے اندر۔ اب ہم اس میں امید بیٹھ رہے ہیں یا ہم تہجد گزار ہوں گے، پھر ہم یہ اتنا کام کریں گے، پھر ہم یہ نفل پڑھیں، پھر ہم فلاں کام بھی کریں، جی سوچتے ہیں اب یہ نہیں کر سکتا یا یہ کیا کرنا تھوڑا سا کام، کبھی ایسا نہ سوچو، کبھی ایسا نہ سوچو۔ چھوٹے کام ہیں، چھوٹے کام نہیں ہیں، یہ تو بہت بڑے کام ہیں الحمدللہ۔ یہ اس قسم کے اعمال کرنے میں نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے آدمی کو، نہ کوئی وقت لگتا ہے، اثر پائیں، اتنی بڑی حدیث سنی ہے الحمدللہ اثر کے بارے میں، سبحان اللہ۔ دیکھیں وہ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، نفل کوئی نفل ہی ہے، پڑھو نہ پڑھو جس طرح ہم پڑھ کرتے ہیں، ابھی جیسے عصر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں،
اصل سے پہلے ہم 4 رکعت ہے جو پڑھ لیتے ہیں، نہیں بھی پڑھتے، نہیں بھی پڑھتے، فرض تھوڑی ہے یار، واجب تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، صحیح بات. ایک حدیث میں نظر سے گزری ہے الحمدللہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی تو خاص رحمت بھیج، اس آدمی میں تو اپنی خاص رحمت لے جائیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں اس شخص کے لیے کہ میں رحمت کی دعا کرتا ہوں اس شخص کے لیے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھے گا. اب وہ نفل کیا بن گئے مجھے بتایا کیوں؟ وہ نفل کیا بن گئے کہ جب آپ اس نفل کی عادت ڈالیں گے تو آپ اس میں شامل ہو جائیں گے جو دعا اللہ کے نبی نے کی ہے اس شخص کے لیے تو رحمت نازل فرما دے. کتنے قیمتی بن گئے وہ نفل، سمجھے میری بات؟ وہ کتنے قیمتی بن گئے کیونکہ اس میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ شخص جو عمل کرے گا میں نے اس کے لیے دعا کی ہوئی ہے رحمت کی، تو اس کی رحمت میں شامل ہو گیا وہ شخص. اب یہ سن لیا ہم نے حدیث، اب کیا اس کی پابندی کر لیا؟ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں آتا، لیکن کوشش یہ کرے. اب کوئی کیا کرنا ہے؟ جب میں نے حدیث سنی پڑھی تو میں نے کہا یہ تو بھی بہت اچھی بات ہے، تو ایسے چھوڑ دیتے اس کو. میں نے اب اس وقت نہیں ہے، میں ٹھیک ہے آج سے کوشش جاری ہے کہ جو اصل سے پہلے جو سنت ہے اس کی میں پابندی کروں گا. اب یہ کیا ہو گیا؟ ایک قسم کی میری ڈٹرمنیشن ہو گئی، میں نے نیت کر لی. اب یہ میرے ذہن میں اللہ نے کمپیوٹرائز کر دیا دماغ کے اندر. اب جب بھی عصر کا ٹائم ہوتا ہے تو میں نماز کی تیاری فرض کی وجہ سے ساتھ نہیں کرتا، بلکہ اب میرے ذہن میں یہ ہے کہ اس نفل سے شروع کرتا ہوں میں نماز کی تیاری. اب کوشش کرتا ہوں کہ اس کو حاصل کرنے کے پہلے پہنچوں. زبان ایک سمجھائی بات، ایک اچھی ایک پڑھی، ایک کسی نے سنی، اس کے بعد پھر میں نے اس کو اپنے کمپیوٹر میں بند کر دی گئی. یہ تو بڑی اچھی قیمتی چیز ہے. جو نیکسٹ ہے اب یہ ہوگی، اب میں ساتھ میں اس کی بھی کوشش کیا کروں. I'll try for this as well now to find the thing. تو اب اس میں کیا تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بے انتہا پسند ہے، بے انتہا پسند ہے کہ کوئی چیز میرا بندہ میری طرف سے سن رہا ہو اور سننے کے بعد وہ اس عمل کی نیت کر لے. ان اللہ مع المحسنین، اللہ کہتا ہے. کہتا پھر کیا ہے؟ جب اس نے یہ ایسا کام کر لیا تو مجھے پتہ ہے کمزور ہے، نفس ہے، اس میں شیطان ہے، کہاں چلے گا؟ کہتا نہیں، اب میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں اس سے وہ کام کرا کے ہی چھوڑتا ہوں، میں اس سے کام کرا کے چھوڑتا ہوں. یہ ہے چیز. ابھی رمضان تو گزر رہا ہے، رمضان میں ہم یہ کام کریں نا الحمدللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پوری زندگی کو بدل دیتا ہے. اگر پروگرام سیٹ کر لیں نا رمضان کے اس قسم کے کہ یار صبح کا وقت ہوگا تو دیکھو ہم اٹھتے تھے رمضان میں، مطلب بڑا مزہ ہے، اب میں ایسا کروں گا یار صبح کے وقت میں اتنے پہلے اٹھا کروں گا، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے کیا ہو کرتا ہے مجھے تہجد بھی مل جائے گا. سارا سال اللہ تعالیٰ پکا تہجد گزار بنا دے گا اس کو. اب تو چسکا لگ گیا اٹھنے کا، ہمیں مزہ آ گیا. صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ جلدی سے 2 رکعت 4 رکعت جتنی اللہ توفیق دیتا ہے تہجد کی پڑھ لیتے ہیں، وہ تہجد ہو گئی. اس تہجد کے انعامات تو پھر آپ کو پتہ ہی جو کتابوں میں آئے الحمدللہ حدیثوں میں کہ کتنے اللہ پاک نے اس کے انعامات فرمائے. تو یہ ہے رمضان جو حقیقت میں نا یہ اپنا مائنڈ سیٹ اپ کرنے کا مہینہ ہے. اپنے دماغ کے اندر نا اپنے پروگراموں کو سیٹ کرتے ہیں آستہ ہم یار یہ کرنا ہے تو کیا، یا تو ہم کو نیت کرتے ہیں یار سال بھر یہ کام کرتے رہیں گے. یا ہم گئے رمضان میں بیٹھے ہیں، مجلس تھی تھوڑا ذکر بیٹھے ہیں، چلو آپ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ بڑا فائدے والی چیز تھی. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم نیت کریں گے نا وہ نیت کے بعد اللہ تعالیٰ اس نیت کو مکمل فرمائیں گے. تو نیت کرنے میں کیا حرج ہے؟ نہیں پتا. انٹینشن میک پرفیکٹ. آپ نے انٹینشن کی آپ کو پرفیکٹ کر دے گا. پیچھے زور آئے گا اللہ تعالیٰ کا کہ ابھی کمزور ہے، ہمت میں اس کو دلاتا ہوں. میرے بھائیو یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اچھے کام کی طرف آدمی صرف کچھ نہ کرے بھی نہ، لیکن آہائی بڑھ لے اور کہے کہ میں بھی ایسا کام کروں، میں بھی ایسا ذکر کر لوں، میں بھی ایسی نماز پڑھوں، میں بھی ایسی تبلیغ کروں، میں بھی ایسے کام کروں. سارے دیکھ دیکھ انسان دل میں سوچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کاموں کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اسی طرح برائی کا ہے،
یہاں اچھے کام کا ثواب ہے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو برائی چھوڑنے کا بھی 70 گنا ثواب ملتا ہے. تو برائیوں سے ہم بھرے پڑے ہیں. جھوٹ ہے، نگاہ، آنکھوں کی نگاہ کی ہے. اس طرح کی بہت سخت بیماری ہے نگاہ کی بیماری، آدمی کا بچ نہیں سکتا. ایسے پھیلے ہوئے جال شیطان کے کہ نگاہ کو خراب کر دیتے ہیں انسان کو. نگاہ خراب ہوئی، اس کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے. روزہ رکھے ہم سب کچھ، لیکن نگاہ پہ کنٹرول نہیں کیا، پورا اندر پھیلا دے گا، گند پھیلا دے گا ہمارے. اتنی احتیاط رمضان میں جو سب سے زیادہ کرنی پڑتی ہے نا، سب سے زیادہ احتیاط انسان نگاہ کی کرے. نگاہ کی بہت بڑی احتیاط کرنی چاہیے. 2 چیزوں کی بہت احتیاط، ایک زبان، ایک نگاہ. یہ مرکز ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو کنٹرول کیا ہے رمضان کے اندر، کہ ہمارے منہ کو بھی بند چاہتا ہے اور آنکھوں کو بھی بند کیا اس نے. اس پہ ہم نے جو ہے کنٹرول کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر. تو اس کے لیے رمضان ہے ہمارے پاس. اس میں ہم نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نگاہ جو ہے ہم اس کو ہمیشہ بچائیں گے. ان چیزوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے جہاں سے ہماری نگاہوں گند ہوتی ہے، گند پڑتا ہے. لا تقربوا الفحش، یہ نہیں کرنا اللہ نے کہ فحش چیز کو چھوڑ دو. یہ بھی دیکھ، یہ بھی نہیں کہا چھوڑ دو. لا تقربوا الفحش، اس کے قریب بھی مت جاؤ. برائی اتنی بری چیز ہے کہ اس کے نزدیک انسان پہنچ جاتا ہے تو وہ کھینچ لیتی ہے اس کو. ایسی بری چیز ہے. یعنی اپنی پوری کانفیڈنس ہے اس پورا، یار وہ شراب پی رہا ہے میں تھوڑی شراب پیوں گا، وہ چرس پی رہا ہے میں تھوڑی چرس پیوں گا، میں تو ایسے بیٹھا ہوں اس کے پاس، میں تو ملنے گیا اس کے ساتھ. کیونکہ قرآن کے حکم کو ہم نے ٹالا ہے. لا تقربوا الفحش، اس کے قریب بھی نہیں جانا اس برائی کے. تم یاد ہے جو برائیوں کی جڑیں ہیں نا، اس کے انسان قریب بھی نہ جائے، اس کو دیکھے بھی نہ. سوس بند کرنا پڑتا ہے کیونکہ اٹریکشن ہے اس میں، شیطان اس کو کھینچ لے گا. آپ ہوتا ہے کیا، آج تو گیا ساتھ بیٹھنے کے لیے، قریب ہو گیا برائی کے، باقی کام تو پھر شیطان کا برائی کا ہے. آخر پھر اس سے بڑا شرابی بنتا ہے اور اس سے بڑا ڈرگ پینے والا بن جاتا ہے. تو پہلے سٹیپ پہ ہمیں اللہ تعالیٰ احتیاط بتائیے کہ پہلے سٹیپ پہ تمہیں احتیاط کرنی چاہیے. رمضان جو ہے اس میں اس کی پریکٹس ہم کریں اگر کہ بھئی اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ برے کام بھی بہت ہو جاتے ہیں انسان سے، ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر. جو ان برے کاموں کے لیے بھی آج پوری کوشش کرے، لسٹ بنائے. ایسا ہونا چاہیے نا، لسٹ بنائے مجھ میں یہ عیب ہے، میں یہ کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، بڑا مشکل ہے چھٹنا یار، بہت کوشش کرتا ہوں. رمضان میں اللہ نے وعدہ کیا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو میں رمضان میں پریکٹس کرتا ہوں، میں نہیں کروں گا. کسی نے کیا یہ کام؟ کسی نے کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں کہ تو چاہتا ہی نہیں تھا چھوڑنا، تم نے بات خوشی نہیں اس بات کی، تو رمضان میں تجھے کس لیے دیا تھا؟ اب مجھے بتا کون ایسا آدمی ہے 70 سال کا 80 سال کا، وہ بھی گناہ اپنے مطابق کرے گا. گناہ تو ہوتے ہیں، ہر گناہ کے انسان کو پتہ ہے میں گناہ کرتا ہوں، ویک پوائنٹ پتہ ہوتا ہے. کاغذ پینسل لیں آج ہی، سمجھے نا، کاغذ پینسل لکھیں بھئی میں یہ گناہ مجھ سے ہو رہا ہے، یہ گناہ مجھ سے ہو رہا ہے، یہ میں کرتا ہوں، یہ بھی مجھ سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لسٹ بنا لی. بس پھر ان گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ میں نے چھوڑنا ہے تو اس کی مجھے پریکٹس کرا دے رمضان پر، تاکہ سال کے بعد پھر میرے آرام سے سال گزرے میں گناہ نہ کروں. بس اس طرح کام کرنا ہے ہمیں. چھوڑے نہ چھوڑے وہ الگ بات ہے. یہ درخواست پیش کر دیں رمضان میں اللہ تعالیٰ کو، بس درخواست آگے کر دیں، سائن اللہ تعالیٰ کر دے گا انشاءاللہ. کریں گے بھائی. 2 کام کرنے کی، نیکیوں کی لسٹ بنانی ہے، چھوٹی چھوٹی نیکی. ذکر میں کرنے کوئی برائی نہیں، ذکر یہ بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی چیز ہے اور تمہیں پسند کرتا ہے، اور تم نے خود قرآن میں کہا ہے میرا ذکر سیکھو. تو آپ کو کوئی ایسا آدمی نظر آ رہا ہے جو آپ کو ذکر سکھا دے، پھر اور پابندی ہو جائے گی آپ کی. اور رمضان میں جو آپ کریں گے اس میں 70 گنا ثواب. یہ آپ رمضان کے بعد ذکر سیکھیں گے تو کچھ نہیں، اس میں سیکھیں گے 70 گنا ثواب. پھر رمضان کی برکت، رمضان کے انعامات، رمضان کے فضائل.
تو کیوں ضائع کرتے ہو؟ اس کا افسوس ہوگا روز جب انسان مرتا ہے نا، ان چیزوں کا افسوس کرے گا کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی میں کر لیتا ہوں، کہاں پہنچ جاتا میں. بس کوئی اللہ والا ہے ذکر سکھا رہا ہے، رمضان کا وقت ہے، کیوں آپ کو کیا اس میں کیا خرچ کرنا پڑ رہا ہے؟ جائیں جی میرا دل بھی جاری کر دیں، میرے دل پہ مولے رکھ دیں، مجھے ذکر سکھا دیں. سبحان اللہ، قلب جاری ہو گیا، اللہ والا بن گیا رمضان میں. بس سوچنے بیٹھ کے سیکھ لو گے اللہ کا ذکر، سیکھو. جب سیکھو گے، دیکھو نا، آپ نے گاڑی سیکھی ہے، اس سے پہلے آپ کے پاس گاڑی نہیں تھی، مثال سننا میری، گاڑی نہیں ہے آپ کا، سیکھنے کا شوق ہو گیا آپ کو، ٹھیک، آپ نے گاڑی سیکھ لی. اب سیکھ کے جب آپ نے ٹیسٹ پاس کر لیا، ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد پہلا شوق یہ ہوگا یار میں گاڑی خریدنا لایا. پہلے آپ کو شوق ہوگا کہ میں اپنی چھوٹی موٹی گاڑی خرید دوں، میں نے سیکھ تو لی ہے، میں اس کو چلاؤں گا ابھی. تو آج آپ اللہ کا ذکر سیکھیں گے تو کل شوق ہوگا یہ میں ذکر کروں نا یہ بیٹھ کے تھوڑی دیر. سبحان اللہ، کتنی پیاری مثال اللہ ڈالی جائے. تو شیطان سیکھنے نہیں دیتا. جب شیطان آپ کو گاڑی نہیں سیکھنے دے گا تو آپ کے پاس گاڑی کیسی آئے گی؟ لیکن آپ خواہش کی مرسڈیز آ جائے، فلاں آ جائے، یہ گاڑی آ جائے، جگوار آ جائے. گاڑی سیکھی تو سیکھی نہیں، اور جو سیکھنے والا ہے الحمدللہ اس کے پاس ہی آ جاتی ہے. اس کی سیکھ لیا، وہ کوشش کرے گا میرے پاس یہ گاڑی بھی ہے، یہ گاڑی، اس کو کوشش ہو جائے گی. جس نے ذکر سیکھ لیا الحمدللہ وہ کہے گا صبح بھی کروں گا، شام کو بھی کروں گا، جماعت میں بھی کروں گا، خود بھی کروں گا. سیکھیں گے ذکر. کس نے سیکھنا؟ ہاتھ کھڑا کر دیا. آج پہلے ذکر سیکھنا، آج آپ بھی آج آپ بھی آج ذکر سیکھیں. پہلے ہم تو کریں تاکہ حدیث مکمل ہو جائے. آگے ادھر اس کو کہتے ہیں قلبی ذکر. کیا کہتے ہیں؟ قلبی ذکر. دل سے کرتے ہیں، ایک تو زبان سے کرتے ہیں نا، ایک دل سے ہوتا ہے ذکر. دل میں کیوں کرتے ہیں؟ سَنُرِهِمْ آیَاتِ نَفِي أَنفُسِكُمْ، یہ قرآن کہتا ہے کہ تیرے اندر میں نے نشانی رکھی، اور پھر آفاق، جیسے آسمانوں میں نشانی رکھی ہے، اس سے مجھے پہچانتا ہے. تو تیرے اندر ہی میں نے نشانی، انفسکم، تیرے اندر ہی میں نے نشانی رکھی ہے، اس سے تو بہت جلدی مجھے پہچان جائے گا. کتنا آسان ہے ہمارے پہچاننا. اس سے تو بہت جلدی پہچان سے کیا مطلب؟ اللہ کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ جب مجھے تو پہچان جائے گا تو میں تیرے سامنے ہوں گا، پھر تو مجھے اس شوق سے پھر تو میرے نیک کام کرے گا، برے کام کو چھوڑتا چلا جائے گا. تو یہ ذکر جو قلبی ہے نا، اس کو ہم قلبی ذکر کہتے ہیں. اس سے بڑی جلدی انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے، بڑی جلدی. آپ کوشش بھی نہ کریں نا، گناہ چھوٹنے شروع ہو جائیں گے. آپ یقین کریں میری داڑھی نہیں تھی آپ کو شیپ کرتا تھا. جب میں حضرت سے ذکر سیکھا نا، مجھے ایک دفعہ نہیں انہوں نے کہا داڑھی کو، پھر داڑھی بڑھانا شروع کر دی. میں نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ مجھے نہیں کہا. ذکر سیکھا، میں ذکر کرنا شروع کیا، میں نمازی بن گیا. میں صافہ نہیں مانتا، ساری جماعت مانتی، میں نہیں پہنتا تھا. اور جب ذکر دوسرا سیکھ دیا انہوں نے، دوسرا لطیفہ مجھے دیا الحمدللہ، خود بخود میں نے صافہ جا خرید کے سب پہ باندھنا شروع کر دیا. اللہ برحق ہے. اس نے کہا تمہارے علاج میں تمہارے اندر رکھا، فی آفاق، اندر رکھا ہے، تو ذکر کرتا رہے، نیک تجھے بناتا چلا جاؤں گا، جنت میں جانے والا. اچھی بات ہے رمضان میں آپ سیکھ رہے ہیں، میرے لیے دعا کرنا. پھر آئیں آ جائیں. یہ کمیز کریں دل کی طرف، دل پہ انگلی رکھو اور ذکر جاری ہو جائے گا. اب آپ سام کیا ہے کہ میں ہر وقت کر سکتا. آپ نے یہ کرنا ہے، آنکھ بند کرنی، دل کی طرف دھیان کرنا، سب سوچ کیا مسلم بولیں گے، دل میں بولیں گے. کچھ تمہیں آپ دیکھیں گے وہ دل آپ کا شروع ہو جائے گا. جائیے اینی ٹائم آپ ہر وقت کر سکتے ہیں. اس کے لیے اللہ نے ایک آیت اتاری ہے قرآن کی، الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. انسان میں کوئی ڈیوٹی لگاتا ہوں، ہر وقت میرا ذکر، اٹھتے بیٹھتے سوتے چلتے ہر وقت میرا ذکر کرتا. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ خالی چھوڑتا ہے. جتنا ذکر کریں گے اتنے لکھا جائے گا. اتنے ہزار دفعہ اس نے ذکر کیا ہے، اتنے ہزار محل اس کو دے. یہ کہاں سے کرے؟ دل جو تیرا ذکر کر رہا تھا آج سے جاری ہو گیا آپ کو ذکر.
ابھی آپ کو قابو میں نہیں رہا، انجیکشن لگے، ٹھیک ہے. الحمد للہ. دیکھیں ایسا ہوتا ہے یہ رمضان. اب انہوں نے جو ہے الحمد للہ گاڑی سیکھ لی ہے، ابھی چلائیں گے گاڑی مجھے. ٹیکسی ہو گیا نا کام سر. کتنا خوف تھا سمے کتنا ہے ذکر سیکھیں، کل آؤں گا جی پرسوں. اتنا خوف شیطان پیدا کرتے ہیں انسان کو کہ نیک کام کرنے کے لیے زنجیریں باندھ دیتے ہیں. اب یہ ریلیکس ہو گئے. میں اسے ان سے کہتا ہوں آپ ذکر سیکھیں، چلیں. کسی نیک کام کے لیے شیطان آپ کو ہلنے ہی نہیں دیتا، زنجیریں باندھی ہیں اسے، خوف پیدا کرتا ہے. کتنی اچھی مثال دی ہے. حالانکہ اور لوگوں کو بھی آ جانا چاہیے تھا الحمد للہ. ایسے ہمیں بھی سکھا دیں مفت رمضان میں اتنی بڑی برکت مل جائے گی ہمیں. لیکن مجھے لگتا ہے ان کی زنجیریں کی مضبوط زیادہ ہی ہیں. ان کو چاہیے ابھی کہہ رہا ہوں آ جائیں اور ذکر سیکھ لیں. ہے کوئی بھی ہمت کرنے والا آدمی؟ دیکھیں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، نیند نہیں دیتا آدمی کو. لا یستوی الاعمی والبصیر. اللہ کہتا ہے قرآن میں یہ کیسے ہوگا کہ ایک ہمت کرنے والا اور نہ ایک ہمت کرنے والا برابر ہوں گے روز قیامت میں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنے لوگوں بیٹھ کے دو آدمی مجمع ہمت کی تو جو ان کو جنت میں مقامات دیے جائیں گے کہ ہم کہیں گے ہم بھی دے دے اللہ تعالیٰ. آتا ہے انہوں نے اپنے نفس کی زنجیر توڑی تھی، انہیں خوف ختم کیا تھا، انہیں ڈر کو توڑا تھا. اور صرف کس لیے؟ کسی دنیا کے لیے نہیں، صرف اللہ کے واسطے انہوں نے یہ کام کیا تھا. تو کیا ان کا کوئی مقابلہ کرے گا ہم دونوں کا کہ جنت کے اندر اتنے درجے اور اتنے مقامات کو حاصل کیا جی؟ ابھی اللہ نے مثال دے دی ہے اتنی. تو جو ہمت نہیں کرے گا یار دوست یاد رکھنا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس شخص. وہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا ہے انسانوں کو جو بزدل ہوتے ہیں نا، تو ان کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ، بلند کرتا ہے. تو کبھی بھی ہمیں بے ہمت آنی نہیں چاہیے آخرت کے مارے. ابھی تیار ہے؟ کیا نام آپ اٹھائیں ذکر سیکھ لیں. آپ نے ذکر کرنا ہے بتا رہا ہوں. اس میں آنکھ بند کرنا ہے اور دل کی طرف توجہ کر کے دل میں صرف سوچنا ہوگا کیسے دل میں اللہ کر رہا ہے. اس کی پریکٹس کریں. ہر نماز کا بیٹھیں، جب دل چاہے صبح شام ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں. ٹھیک ہے. دیکھیے اب انہوں نے ہمت کی، دوسرے بھی آگے. اب ان کا ثواب بھی آپ کی اس کتاب میں لکھا گیا. سبحان اللہ. بہرحال بڑا اچھا لگا مجھے. ہماری مجلس کو اللہ نے قبول کر لیا. یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے، یہ اس مجلس کی قبولیت کی نشانی ہے. الحمدللہ یہ دو تین انسانوں نے آگے ذکر کو سیکھا ہے. رمضان کی عصر کی مجلس جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں اس مجلس کے اندر. یہ اس مجلس میں انہوں نے اللہ کا ذکر کو سیکھا ہے. بس اب کرتے رہے ذکر کو. اب چلتے ہیں تھوڑا دیر اللہ کا ذکر کر لیں انشاءاللہ، اور پھر مراقبہ کو یہ کریں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد شفیع روز الذین یاسین الحبیب الامین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا هزلنا وجدنا خطأنا كل ذلك. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا، يا دافع البليات ادفع بلياتنا، يا شافي الأمراض اشف أمراضنا، يا شافي الأمراض اشف أمراضنا، يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا، حزننا وشدنا، خطأنا وزلنا.
یا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، یا اللہ تو پوری امت کو میرے من بخش دے، یا اللہ تو ہمارا رمضان قبول فرما، ہماری عبادات قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا رحیم اپنے فضل کرم سے ہمارے رمضان سم پہ سہل کر دے، آسان کر دے میرے